دو چیزیں ہیں، ایک ہے عمل کرنا اور ایک ہے عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا۔ ایک ہے عمل کا انجام دینا اور ایک ہے اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کو شرف قبولیت عطا ہونا۔ صرف عمل کر کے خاموش رہ جائے اتنی بات کافی نہیں ہے، بلکہ اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی عبادتیں اور اس میں کی جانے والی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال، ان سب کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے۔ مثلاً آدمی نے روزہ رکھ لیا، نمازیں پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، اور رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کیا، قرآن کی تلاوت ہوئی، یہ سارے اعمال ہوئے، تو ان سارے اعمال کو فقط کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے کہ ہمارے یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اسی لیے سلف صالحین کے بارے میں، تابعین و تبع تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے 6 مہینے پہلے سے ہی اللہ والے اس بات کی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس زندگی میں ہمیں رمضان المبارک عطا فرما، اور جب رمضان المبارک گزر جاتا تو رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک اللہ کے محبوب اور مقرب بندے، تابعین و تبع تابعین، سلف صالحین کا معمول یہ تھا کہ وہ 6 مہینے تک اس بات کی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول فرما، جن عبادتوں کی تو نے توفیق عطا فرمائی، جو کچھ خیر کے کام ہم سے ہو سکے 6 مہینے تک وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی بھیک مانگا کرتے تھے۔ اس لیے کہ عمل کا قبول ہونا اصل ہے، اور جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اسی کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اسی کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، اسی کے فائدے سامنے نظر آتے ہیں اور اسی کے نتائج نظر آتے ہیں۔ آدمی عمل کر کے خاموش رہ جائے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو اس عمل کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی رمضان کی عبادت